آیا، کوئی بیماری آئی اور وہ اس کو سہتا رہے. تکلیف کو سہنا صبر نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا فرق ہے جو میں آج آپ کو واضح کر دوں. کسی بھی اور شریعت تو اس بات کی ہمیں اجازت بھی نہیں دیتی کہ ہم جان بوجھ کر تکلیف برداشت کریں. ہم جان بوجھ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں یا جان بوجھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، شریعت تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جب دیکھا کہ بہت دبلا پتلا سا ہو گیا تھا تو آپ نے اس کی تیمارداری کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس کو پوچھا کہ تمہیں کیا وجہ ہے، تم دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے جو تم صحت یاب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ جو میرے گناہوں کی سزا ہے، جو بھی ان کا خمیازہ ہے، وہ مجھے دنیا میں ہی تو دے دے، میں آخرت میں نہیں برداشت کر سکتا. بس اس دعا کے کرنے کے بعد سے لے کر میں دن بدن بیمار اور کمزور ہی ہوتا چلا گیا. خود اپنے آپ کو اس نے مشکل میں ڈال لیا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اس کو کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اپنی اس دعا سے رجوع کرو. مومن آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود اپنے لیے تکلیف مانگے، بلکہ مومن کو اللہ رب العزت نے کیا سکھایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ دعا سکھائی کہ تم اللہ سے کہو اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں، آخرت میں بھی بھلائیاں. کیا پتا چلا کہ شریعت یہ قطعاً نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالو، خود تکلیف میں ڈالو. جان بوجھ کر ننگے پاؤں جو ہے وہ دھوپ پر چلو اور جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ ستم کرو اور اپنے سینوں کو چاک کرو اور اپنے اوپر چھریاں چلاؤ اور طرح طرح کے مصائب جو لوگ اپنے اوپر ڈھاتے ہیں. یہ شریعت کا مزاج نہیں. شریعت برداشت سے ایک اسٹیپ اوپر چاہتی ہے. مثال کے طور پہ برداشت کیا ہے؟ کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف اس کو آ جاتی ہے، کوئی کٹ ہی لگ گیا، چوٹ ہی لگ گئی ہے، تو اب وہ اپنی مرضی سے فوراً اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. وہ وہاں پر دوائی لگائے گا، وہاں پر وہ میڈیسن کھائے گا، اپنا علاج کرے گا اور 2-4 دن بعد اس کی اس تکلیف سے اس کو آرام آئے گا. جتنے دن وہ تکلیف اس کو رہے گی اس نے برداشت کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بتائیں. کچھ کر ہی نہیں سکتا. کچھ کر سکتا ہے انسان؟ کر ہی نہیں سکتا. کوئی تکلیف آ جائے آپ پر، کوئی آپ اللہ تعالیٰ سب کو تکالیف سے محفوظ فرمائے، لیکن کوئی بیماری آ جائے، کوئی کٹ لگ جائے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں آپ علاج کریں گے اور وہ پروسیس ہوگا اور جتنے دن آپ وہ کام ٹھیک ہونے میں لگیں گے اتنے دن آپ کو اس کو برداشت کرنا ہی پڑے گا، چاہے جو مرضی کر لیں. لیکن صبر برداشت کا نام نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ آپ کے اوپر تکلیف آئی، آپ کے اوپر مصیبت آئی، آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، میری ہی کوئی غلطی ہوگی جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے، میں اس پر چیختا نہیں، میں اس پر شکوہ نہیں کرتا، میں اس پر شکایت نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا ہائے مارے گئے، ہائے لوٹے گئے، میں یہ نہیں کہتا ہائے ڈوب گئے، میں سینہ کو بھی نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو باویلا نہیں کرتا، میں ناشکری نہیں کرتا کہ یا اللہ میں ہی ملا ہوں اس مصیبت کے لیے، مجھے ہی اتنے لوگوں کو جو ہے وہ یہ دیا ہوا ہے، میں ہی اس معاملے میں کیوں نیچے. یہ ہے صبر کے منافی چیز. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ شادیوں سے بات آئی کے بعد ذکر کیے دیتا ہوں، ہماری ناشکری اور ہماری نحوست کے جو اثرات ہیں جو ہم سفر میں سمجھتے ہیں، یہ آپ کو بارہا اپنی زندگی کے مختلف مواقع کے اوپر نظر آئیں گے. میں کل یہ خبر پڑھ رہا تھا، افسوس ہوا وہ پڑھ کر کہ پاکستان کے اندر طلاق اور خلا کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ. غیر معمولی اضافے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر پہلے پاکستان میں ایک دن میں 50 طلاقیں اور خلا کے کیس آتے تھے تو اب وہ تعداد 300 تک پہنچ چکی. یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر برداشت نہیں رہی.
ہمارے اندر صبر نہیں رہا، ہمارے اندر قناعت نہیں رہی، رب کی رضا میں راضی ہونے کا ہمیں طریقہ نہیں رہا۔ شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد بیوی کو جس طرح کے بھی حالات اپنے شوہر کے ساتھ ملیں، مالی طور پر یا جس طرح کے بھی معاملات، وہ اس پر صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دوسری خواتین کو دیکھتی ہے، وہ قناعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے خامد کی آمدن کے مطابق اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف خامد کا بھی یہی حال ہے کہ وہ فیس بک کے اوپر دیکھتا ہے، وہ واٹس ایپ کے اوپر دیکھتا ہے، وہ میڈیا کے اوپر لڑکیوں کی رنگا رنگ تصویریں دیکھتا ہے، اور وہ مصنوعی سی زندگی دیکھ کر اسے اپنا گھرانہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ قناعت، وہ صبر کہ رب نے یہ ہمیں عطا کر دیا، یہ رب کے فیصلے تھے، ہم نے اس کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنی ہے، یہ صبر ہے۔ ایسے بھی آپ نے جوڑے دیکھے ہوں گے میاں بیوی کے جو آپس میں خوش نہیں مگر ساری زندگی گزار دیتے ہیں، خوش نہیں ہیں مگر ساری زندگی گزار دیتے ہیں، انہوں نے کوئی کمال نہیں کیا۔ نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ناخوشی اور ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ تانے دیتے اور مصیبتوں میں گزار دو، نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم نے استخارہ کیا، تمہارے ماں باپ نے دیکھا، تم نے تسلی سے دیکھا، تم نے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر شادی کی، اب جو تمہاری بیوی بن گئی ہے یہ تمہارا بھی انتخاب ہے اور تمہارے لیے اللہ کا بھی فیصلہ ہے، اب اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو خوشی کے ساتھ زندگی گزارو، یہ سمجھ کے کہ اللہ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا، میں اس کی رضا میں راضی ہوں، خوشی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ اصل کمال ہے، یہ اصل چیز ہے کہ رب کی رضا کے اندر خوش ہو جانا۔ اور لیکن ہمارے ہاں یہ جملے زبان زد عام کہ آپ نہیں سنیں گے کہ شادی کے 4 5 سال بعد یہی سوچتے رہتے ہیں کہ رشتہ چنگا نہیں ہوا، رشتہ چنگا نہیں ہوا، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، لڑکے والے بھی لڑکی والے، وہ رشتہ چنگا نہیں ہوا، وہ کہتا ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، وہ کہتا ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ یہ رشتہ چنگا نہ ہونا کہنا ہی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے فیصلوں کے منافی ہے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ بڑی بات کرتے ہیں۔ دوست ایک بیٹھے تھے، اب تو خیر پراپرٹی کا حال ہی بڑا برا ہے، لیکن ایک وقت تھا جب پراپرٹی آج کچھ اور کل کچھ اور پرسوں کچھ۔ تو ایک دوست تھے، انہوں نے اپنا ایک پلاٹ جو ہے وہ فروخت کیا۔ ایک محفل کے اندر بیٹھے تو ان سے پوچھا گیا کہ جی کتنے کا فروخت کیا؟ انہوں نے بتایا کہ جی مثال کے طور پہ میں نے جو ہے وہ 1 کروڑ کا سیل کیا۔ تو ایک دوسرے ساتھی جو کہنے لگے کہ آپ کا 1 کروڑ کا سیل کرنے کے 10 دن بعد ہی وہ پلاٹ جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا سیل ہو گیا۔ تو وہاں پہ محفل میں ہی ایک شخص نے کہا کہ محفل میں ایک شخص نے کہا تو جو بیچنے والا تھا اس نے کتنی ایمانداری اور کتنے تقوی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کہا یہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو اس نے کہا افسوس کس بات کا؟ میری تقدیر، میرے لیے فیصلہ ہی 1 کروڑ کا تھا، میں مہینہ بھی ٹھہر جاتا تو جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ مجھے مل گیا اور ملنا تھا، یہی تقدیر کے خلاف ہے۔ آپ بتائیں ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گاہک چلا جاتا ہے، بعد میں سوچتے ہیں یار انہوں 100 دی دیتی جو تھوڑا جا زور لاتے 110 بھی نہیں آ جاتا ہوتا ہے نا ایسے کہ وہ جب وہ جلدی مان جائے نا وہ گاہک بھی یہی سوچتا ہے کہ یار فٹافٹ نہیں مان گیا دیتے کوئی تھوڑا جا زور لاتے نا 80 کی شاید نہیں 75 بھی دے دیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں سوچتے کہ یار اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس میں سے روٹی بچی، تقدیر میں اللہ رب العزت نے یہی لکھا تھا، گاہک مل گیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو میرے نصیب میں تھا اللہ رب العزت نے مجھے عطا کر دیا۔ تو یہ تقدیر کے اوپر ایمان اور قناعت اختیار کرنا اور صبر کرنا اور جو اللہ کے فیصلوں میں راضی ہو جانا یہ آسان کام نہیں۔ اور یہ جو صبر کی نحوست ہے یہ اسی عقیدے کو کمزور کرتی ہے جو کہ مشرکین مکہ کے اندر بھی پایا جاتا تھا، اور وہ یہی، اور یہ صرف یہی نحوست نہیں، اس نحوست کے اثرات تو پھر اور زیادہ بھی پھیل گئے تھے۔ انہوں نے عورت کو بھی جو ہے وہ منحوس سمجھنا شروع کر دیا، اور بالخصوص ایام کے دن کے اندر تو وہ عورت کا خوب برا حال کرتے تھے کہ جس کا کوئی اللہ کی پناہ۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عدم موافقت ہو سکتی ہے، عدم موافقت ہو سکتی ہے کہ 3 چیزوں میں۔ اور عدم موافقت کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے 3 چیزوں میں فرمایا کہ اس میں موافقت ہو سکتی ہے، ایک سواری میں، دوسرا گھر میں، اور تیسرا عورت میں۔ کہ ممکن ہے کہ ایک گھر میں کسی فیملی کا دل نہ لگے، لیکن وہی فیملی جب کسی اور گھر میں جائے اور اس گھر میں کوئی اور افراد آ کے رہیں تو ان کا دل لگ جائے۔ ایک سواری ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کے لیے موافق نہ ہو، وہ چلاتا ہو تو وہ خراب ہی رہتی ہو، لیکن جب وہ بیچ دے اور اس کا مالک کوئی اور بن جائے تو وہ سواری جو ہے وہ اس کو راس آ جائے۔ گھوڑے کے الفاظ ہیں، گھوڑے کو ہم آج کل تو ہر طرح کی سواری ہے، اس وقت گھوڑا ہی سواری ہوتی تھی بنیادی۔ اسی طرح بیوی کے بارے میں ایسے بے شمار واقعات ہیں، میں نے جمعے میں ایک واقعہ آپ کو سنایا بھی تھا۔ ممکن ہے کہ ایک بیوی کی ایک آدمی کے ساتھ نہیں بن رہی اور آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، لیکن وہی عورت اگر اس سے طلاق ہوتی ہے، کہیں اور جا کے شادی کرتی ہے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ کسی دن کی وجہ میں شادی کرنے کی وجہ سے یا کسی مہینے میں شادی کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی نحوست آ جائے گی، ایسا نہیں۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا لا عدوى ولا عامة ولا طيرة، کہ یہ الو کا بولنا، وہ تو ایسی نحوست جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ الو کے بولنے سے جو ہے وہ نحوست پھیل جاتی ہے، لہذا اگر کسی کے گھر پہ الو بولے تو یہ وہ گھر پہ اب کوئی آفت کوئی طوفان آئے گا۔ اسی طرح سفر کرنے سے پہلے وہ لوگ پرندہ اڑایا کرتے تھے، اگر پرندہ اڑا کر دیکھتے تھے اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تھا تو کہتے تھے سفر کرنا بالکل ٹھیک ہے، بائیں طرف چلا جاتا تھا تو کہتے تھے سفر کرنا جو ہے وہ۔ آپ محسوس کر کے دیکھ لینا، باوجود اس کے کہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یقین مانیے شیطان اتنا مضبوط ہے، کبھی گھر سے نکلے نا تو آگے سے کالی بلی یا کالا کتا گزر جائے، خام کا دل میں وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہے کہ نہیں ایسا؟ کیونکہ سنا جو ہے بزرگوں سے کہ کالی بلی گزر گئی تھی، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، اب آگے ایکسیڈنٹ ہو گئی۔ اے کالا کتا جو ہے وہ آگے سے گزر گیا، یہ کالی بلی کالا کتا یہ نحوست ہے، آگے سے گزر جائیں تو نقصان ہوگا۔ یہ ایسے سنتے چلے آئے ہیں اباء و اجداد سے کہ خام کا شیطان جو ہے وہ دل میں ڈر پیدا کر دیتا ہے، ایمان کمزور ہے۔ انگریزوں کے ہاں وہ 13 عدد کو، 13 کے حصے کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ بلڈنگ بناتے ہیں تو اس پہ 13ویں منزل نہیں رکھتے، حالانکہ ہوتی تو وہ 13ویں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات، لیکن 12 کے بعد وہ 13 نمبر نہیں لگاتے لفٹ میں، وہ ڈائریکٹ 12 کے بعد 14 نمبر لگا دیتے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ 13ویں منزل بنائے گی تو شاید پورا جو ہے وہ بلڈنگ ہی نیچے آ جائے گی۔ اور اسی طرح یہی کافی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب کرکٹ میچ ہونے لگتا ہے نا تو یہ طوطا فال والوں سے طوطے کی فال نکال کے آپ بتائیں پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ بتاؤ کہ کرکٹ کا میچ پاکستان جیتے گا یا انڈیا جیتے گا، بتائیں۔ یہ سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں، اس طرح کے اور بہت سے کام اور اس سے ملتے جلتے کام کہ کاموں کے کرنے میں فال نکالنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی سے نحوست کا اثر لینا، یہ کاٹ جائے گا تو یہ کرنا، یہ سب وہ خرافات ہیں جو جاہلانہ معاشرے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس معاشرے کو ختم کیا۔ ایک اور تعصب بھی بڑا عام ہے، یہ بھی سن لیجئے، چلے اس کی بھی وضاحت لگے ہاتھ ہو ہی جائے کہ ہمارے ہاں جس طرح یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ کالی چیزیں اور یہ چیزیں منحوس ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں ایک یہ اثر تاثر بھی پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر، اور بالخصوص جو پاپے جالی بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے، اور یہ جادو ٹونے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں وہی صدقہ نقصان سے بچا سکتا ہے، وہی صدقہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے جو کسی جان کا صدقہ ہوگا۔ بکرا دو یا مرغی دو یا کوئی جان اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تو ہی ہمیں فائدہ ہوگا، یہ اکثر لوگوں کا نظریہ ہے۔ اس سے اگلا نظریہ یہ ہے، یہ تھوڑا سا مڈل کلاس نظریہ ہے، تھوڑے سے ذرا جو کم ہے نا لبرل جو ہیں، یہ ان کا جو ایکسٹریمسٹ ہیں اس میں ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بکرا اور وہ مرغی وہ جان کالے رنگ کی ہونی چاہیے پھر فائدہ ہوگا، وہ بکرا اور وہ مرغی کالے رنگ کی ہوگی تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ نظریہ شریعت کے اصولوں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ وہی بات جو میں نے شروع میں کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صدقہ کرنے میں
کسی بھی چیز کو مخصوص نہیں کیا. آپ کوئی بھی چیز صدقہ کریں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کپڑے ہو، چاہے وہ کسی کو پہنانے کے لیے جوتے ہوں، چاہے وہ راشن ہو، چاہے وہ آٹا، گندم، دال، چاول، جو بھی مستحق کی ضرورت کی چیز ہو، جو بھی مستحق کی ضرورت کی چیز ہو، آپ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کریں. وہ صدقہ آپ کو آنے والی تکلیف سے محفوظ رکھنے والا ہے. اس صدقے کے کوئی اثرات نہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ لاہور جائیں یا کسی بھی پل کے اوپر سے آپ گزریں تو آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ شاپر کے اندر گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر جو ہے وہ بیٹھے ہوتے، وہ کیا نظریے سے وہ جو جانوروں کو ڈالتے ہیں. قبرستان آپ جائیں تو آپ کو قبروں کے اوپر چاول نظر آئیں گے پھینکے ہوئے کہ نہیں نظر آئیں گے؟ غلط نہیں ہے قبروں کے اوپر آپ کہ وہاں پرندے آ کر اس کو کھائیں یا اپنی چھت پر آپ پانی رکھے کھائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. یہ تو درخت لگانا بھی صدقہ ہے، پودا لگانا بھی صدقہ ہے کہ اس کے چھاؤں میں جو بھی بیٹھے گا اور اس کے پھل سے جو بھی پھل کھائے گا اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ ایسا ہی گوشت صدقہ کرو گے تو ہی فائدہ ہوگا. آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ بابے کہتے ہیں کہ تمہارا کام ہوگا اتنے کلو گوشت لو، لے کر اس کے ٹکڑے کرواؤ اور قبرستان میں پھینک آؤ. یہ بابے مشورے دیتے ہیں، اسی لیے تو قبرستانوں میں گوٹیاں پڑی ہوتی. یہ سب نظریات توحید کے خلاف ہیں، اس یقین کے خلاف ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر تھا. جو ابراہیم علیہ السلام کا اور وہ نظریہ کیا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین سکھایا تھا کہ معاذ مجھے ایک نصیحت کروں، دنیا کے جتنے انسان ہیں قیامت تک اور جن بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور یہ سارے بھی مل کر اے معاذ اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، تیرا اللہ نہ چاہے تو تیرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، اور یہ سارے مل جائیں اور مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تیرا اللہ نہ چاہے تو تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس معاملے میں اس قدر احتیاط برتی کہ جب ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں بوانا نامی جگہ کے اوپر ایک جانور جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر میں ایک جانور جو ہے وہ ذبح کر کے اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پوچھا وہاں پر جاہلیت کے اندر کوئی بت تو نہیں پڑا ہوا تھا؟ وہاں کوئی بت تو نہیں تھا، وہاں جاہلیت میں کوئی آستانہ تو نہیں تھا جہاں جا جا کر لوگ جو ہے وہ ذبح کرتے ہوں؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر نہ کوئی بت تھا نہ وہاں کوئی ایسا آستانہ تھا، بس ویسے میں نے ایک ارادہ کر لیا جیسے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ مکھو گانے جو ہے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے تو چلو میں وہاں جا کر گائے ذبح کروں اور وہیں لوگوں میں تقسیم کر دوں، ایک سوچ ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق چاہی کہ وہاں کوئی ایسا کام تو نہیں ہوتا تھا. اس نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم وہاں جا کے جو ہے وہ جانور قربان کر سکتے. کیا مطلب؟ اگر وہاں پر کوئی ایسا کام ہوتا تھا تو تمہارے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ وہاں جا کر صدقہ کرنے سے اس جگہ کی وجہ سے کچھ صدقے میں زیادہ قبولیت میں زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اس جگہ کی وجہ سے کچھ برکت آ جائے گی، کوئی فوائد زیادہ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. ایسا نظریہ رکھنا شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ایسا عقیدہ جو ہے وہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. مسلمان کا تو یقین اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کامل ہوتا ہے. جو اقبال نے کہا یقین پیدا کر ہے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے مغفوری. صحابہ کرام کا کمال یہی تھا. اسباب اپنی جگہ کہ اسباب مومن اختیار کرتا ہے، اسباب کی نفی نہیں. جو میں نے شروع میں بھی ذکر کیا، علاج معالجہ کروانا، اپنے لیے اسلحہ جمع کرنا اور دیگر دنیاوی امور کے تحت تمام اسباب اور وسائل کو بروئے کار لانا. لیکن صحابہ کا کمال یہ تھا کہ وہ اسباب سے بڑھ کر ایک یقین رکھتے تھے کہ دشت کو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات کے اوپر دوڑا دیے گھوڑے ہم. اس یقین کی بنیاد کے اوپر وہ لڑ جاتے تھے،
اس یقین کامل کی بنیاد کے اوپر وہ بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جاتے تھے، اس یقین پر جو انہیں اللہ رب العزت کی ذات پر تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف میری رب کی ذات ہے۔ اسی طرح آئیے دیکھا کریں اپنے دائیں بائیں اپنے گرد و نواح میں، دیکھا کریں کہ لوگ کن کن خرافات میں گھرے ہوئے ہیں، کن کن امور کے اوپر لوگوں کے عقائد غلط ہیں، تو ان کو احسن انداز میں سمجھایا کریں اور سمجھانے کی کوشش کیا کریں۔ مثال کے طور پہ آگے چلتے ہیں، لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اب آہستہ آہستہ معاملہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ ہمارے بتانے سے اور لوگوں کے سوشل میڈیا پر سننے سے، کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے نظر کے لگ جانے کا، اور نظر کا لگ جانا یہ بالکل درست ہے، لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ وہ دو صحابی کا واقعہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ دونوں نہانے کے لیے گئے، ایک نے اپنا جبہ اتارا تو ان کا کشادہ سینہ دیکھ کر دوسرے نے کہا واہ کیا سینہ ہے، تو وہ جب اس نے دریا میں وہ نہر میں چھلانگ لگائی اسی وقت اس کو غوطے آنا شروع ہو گئے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، نظر لگ گئی تو حفظ ما تقدم کے طور پر کہ نظر نہ لگے ہم کیا کرتے ہیں، ہم نئی گاڑی لیتے ہیں اس کے اوپر جوتا ڈال دیتے ہیں، چھوٹا سا جوتا۔ اچھا نیا گھر بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم ہنڈیا کو جو ہے وہ لیپ کر بیل کر وہ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی جو کراچی میں شیخ الحدیث ہے ان کا بیان ایک سن رہا تھا، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ یہ جو لوگ گھروں کے اوپر ماشاءاللہ اور ھذا من فضل ربی اور فبی آلاء ربکما تکذبان یہ آیات جو لکھ کر لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ لکھ کر لگائی تو جا سکتی ہیں کہ قرآنی آیات ہیں، لیکن قرآن اس طرح سے لکھ کر لگانے کے لیے نازل نہیں ہوا کہ تم سمجھ لو کہ بس تم نے ماشاءاللہ لکھ کر لگا دیا اور ھذا من فضل لکھ کر لگا دیا، اب یہ گھر اس لکھے کی وجہ سے برکتوں سے بھر جائے گا۔ نہیں، قرآن اس وقت تک اس گھر میں برکت نہیں لائے گا جب تک اس میں قرآن پڑھا نہیں جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں باقی یہ آ رہا ہے ربی کمار کو غزیبان لکھ کر لگا دیا بس برکتیں ہو گئی، سود کھائی جاؤ ھذا من فضل ربی لکھ کر لگائی جاؤ، ماشاءاللہ لکھ کر لگائی جاؤ۔ نہیں، یہ قرآن لکھنے کے لیے نہیں، لکھ کر لگانے کے لیے نہیں، یہ خوش خطی کے طور پر ویسے تو آپ لگا سکتے ہیں، ایک تہذیب کے طور پر ایک ڈیکوریشن سمجھنے کے گھروں کے آپ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ لکھ کر لگانے سے کوئی تمہارے گھر کے اندر برکت آئے گی۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی لکھ کر لگایا، نہ صحابہ کرام نے ایسا کبھی لکھ کر لگایا، انہوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنے سے برکتیں نازل ہوئی۔ اسی طرح گھروں کے اوپر ہانڈیاں جو ہے وہ کالی کر کے یہ سب خرافات، اور ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ لال دھاگے باندھ دینا، اور یہ چھلا جو ہے پیتل کا پہن لینا، اور اس سے سمجھنا کہ بیماریاں جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گی، یہ سب وہ شیطانی ہتھیار اور وہ شیطانی ہتھکنڈے ہیں جو شیطان انسان کے یقین، انسان کے اعتقاد کو جو اس کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہے اس کو کمزور کرتا ہے۔ موت سے بڑا غم کیا ہوگا؟ آپ بتائیے موت سے بڑا غم کیا ہوگا، موت سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ لیکن موت جیسے بڑے نقصان کے اوپر بھی شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا فیصلہ تھا، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق اپنی امانت اپنے پاس واپس بلا لی، الحمدللہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کریں۔ موت سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ اس بات کو غور سے سنیں جو اپنے فیصلے کرنے کے بعد ان فیصلوں کو غلط تصور کر کے گھر توڑ دیتے ہیں، اور اپنے ہی فیصلوں کو یہ کہہ کر کہ ہم سے غلطی ہو گئی یا ہم سے دھوکہ ہو گیا اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی معاملہ ہو جائے یہ مت کہا کرو میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، میں فلاں وقت ادھر نہ جاتا تو مجھے نقصان نہ ہوتا، میں اس کی بات نہ مانتا تو یہ رشتہ نہ ہوتا، میں اس کی باتوں میں آ گیا تو یہ کاروبار نہ ہوتا، یہ فلاں نہ ہوتا تو فلاں نہ ہوتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کہا کرو، بلکہ کیا کہا کرو، قدر اللہ ما شاء، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا، اللہ جو چاہتا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ اور یہ بات انسان کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے۔ انسان کے لیے دیکھیں جو غم ہوتا ہے نا، غم یہ بہت شدید ہوتا ہے، یہ غم اتنا شدید ہوتا ہے، وہ جو احمد فراز نے کہا ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ کہے گا تو مر جائے گا۔ اس نے کہا ضبط تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ انسان کو ضبط کرنا چاہیے، لیکن یہ دکھ بسا اوقات اتنی قیامت کے ہوتے ہیں کہ اگر انسان اپنے ضبط نہیں رکھے تو انسان ویسے لگا جاتا ہے۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب بھی نہ کہے گا تو مر جائے گا۔ تو غم جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اگر انسان کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی غلط فیصلہ ہو گیا، اگر ساری زندگی انسان یہی سوچتا رہے ہائے میں نے کیا کیا، ہائے مجھ سے غلطی ہو گئی، ہائے میں یوں نہ کرتا، ہائے میں وہ نہ کرتا، وہ ساری زندگی اپنے آپ کو کوستا ہی رہے گا، کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ یار میں نے تو اپنی طور پر پوری کوشش کی تھی، اب آگے اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، میں اس میں ہی راضی ہوں، بتائیں کتنی تسلی والی بات، کتنی اپنے آپ کو سکون دینے والی بات ہے، اپنے آپ کو راحت سکون مل جائے انسان کو کہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، میں نے تو کوشش کی تھی، اب ایسے ہی منظور تھا۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ سورہ رات میں اللہ رب العزت نے فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا انسان گاڑی چلاتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، چلتے ہوئے ہلکا سا ادھر ہوتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ بچ کر نکل جاتا ہے، تو انسان بعد میں سوچتا ہے تو میں ذرا جا پیر ادھر نہ رکھتا تو میں گیا، میں ذرا جا اسٹیئرنگ ایسے میں نے کیا تو میں بچ گیا، اگر میں ایک ہی کدھر ہوتا تو اوپر سے جو گرا پتھر وہ میرے اوپر ہی گرنا تھا۔ ایسے ہوتا ہے نا، اکثر آپ نے ویڈیو کلپس وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے، طوفان وغیرہ کے بندے بس 2 سیکنڈ کے فاصلے سے بچ جاتے ہیں۔ انسان یہی سمجھتا ہے میں نے ایسے کیا تو میں بچ گیا، جب بچ جاتا ہے، جب مر جاتا ہے، جب لگ جاتی ہے کوئی چیز تب کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں تھوڑا جا ادھر ہو جاتا، جب بچ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، کہتا وہ دیکھا میں تھوڑا سا ادھر ہو گیا تو میں بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم تھوڑا سا ادھر ہوئے تھے نا، یہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں، جو تمہیں چلتی گاڑی سے 1 سیکنڈ سے پہلے ادھر کر دیتے تھے اور ادھر کر دیا تاکہ تم بچ گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تمہارے حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے تم بچ گئے، اس میں بھی کوئی تمہارا کمال نہیں کہ تم نے کوئی تیر مارا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جب وہ حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تقدیر کا لکھا آ جاتا ہے تو وہ فرشتے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب فیصلہ اللہ کا آ جاتا ہے کہ یہ اب ہونا ہی، اب یہ کام ہونا ہی ہے، اب یہ ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہے، ان کی موت ایسے لکھی ہی ہے، جب ایسے ہو جاتا ہے، تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ فرشتے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ احباب کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے جو ہم نے بات ذکر کی، سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کے مہینے میں کوئی شادی کرنا، کوئی نیا کام کرنا، اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا بھی فال نکالنا، الو بولنے میں منحوس سمجھنا، کالی بلی کو منحوس سمجھنا، 13 منزل کو منحوس سمجھنا یا کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، شریعت نے ایسی کوئی چیز جو ہے وہ بیان نہیں کی بلکہ اس کی نفی کی ہے۔ یہ نحوست چیزوں میں سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ان کی وجہ سے نقصان ہوگا، یہ اس یقین اور اعتقاد کے خلاف ہے جو ہمارا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہے کہ ہر نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کی اجازت، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی جو ہے وہ نہیں ہل سکتا۔ اس عقیدے کے یہ منافی ہے اگر ہم سفر کے بارے میں یہ بات رکھیں۔ عدم موافقت جو ہے، دوسری بات یہ بھی آپ کے گوش گزار کی، عدم موافقت ہو سکتی ہے کہ
عورت میں، سواری میں اور گھر میں، کہ کسی ایک بندے کو یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کے راز نہ آئے، اور جب وہ کسی اور کے پاس جائے تو وہ اس کو راز آ جائے۔ تیسری اہم بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ یہ نحوست سمجھنا اور یہ اپنے آپ کو کوستے رہنا، یہ صبر کے بھی منافی، یہ صبر کے منافی ہے، قناعت کے منافی ہے۔ صبر کیا ہے؟ رضائے الہی میں راضی ہو جانا۔ اللہ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کر دیا، اللہ رب العزت نے جو ہمارے نصیبے میں لکھ دیا، جو ہمیں مل رہا ہے، اس پر خوش رہنا کہ اللہ تم نے مجھے بہتوں سے اچھا رکھا، میں تیری رضا کے اندر راضی ہوں۔ اور یہ سمجھنا کہ جو بھی ہوا، یہ بڑی اہم بات، کہ یہ سمجھنا کہ جو بھی ہوا میں نے اپنے لیے پوری کوشش کی، اللہ نے میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، یہ ایسے ہی ہو کر رہنا تھا۔ پھر یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی کہ ہمارے ہاں اس طرح کے بہت سے عجیب و غریب عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں کہ ہنڈیا کو کالی کرنا، گھروں کے اوپر جو ہے وہ کالک لگانا، ماتھوں کے اوپر بچوں کے کالک لگا دینا، یا ہاتھوں کے اندر وہ لال دھاگے پہننا، یا توے کے اوپر مرچیں جلانا، اور اس طرح ہی گاڑیوں کے پیچھے جوتے باندھنا، یہ سب کچھ وہ غلط طریقے اور غلط توہمات ہیں جو کہ جاہلانہ ہے، اور شریعت نے ان سے ہمیں روکا ہے۔ اور آخر میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ انسان کو جو کچھ بھی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ وہ تکلیف سے بھی بچتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کو بچایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نقصان انسان کے ہو جاتا ہے تو صبر انسان کو یہی چیز دلا سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میرے رب کا یہی فیصلہ تھا، میں اس پہ راضی ہوں۔ موت جیسے فیصلے پر انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ رب تیرا فیصلہ تھا، میں راضی ہوں، تو ساری زندگی کسی غلط فیصلے یا نقصان پر اپنے آپ کو کوسنا اور اس کو زندگی کا روگ لگ بنا لینا اور پھر زندگی برباد کر لینا، شریعت اور دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔